وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا وفي رواية ولا تنافسوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارک منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات ارشاد فرمائی. یہ ہدایات ایسی ہیں جن کا تعلق ہماری معاشرتی اور اجتماعی زندگی سے ہے. ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک گھر کے افراد جو ایک مشترکہ خاندانی نظام سے گزر رہے ہیں، خاندان کے لوگ، برادری کے لوگ، جان پہچان والے اور میل ملاقات والے لوگ، ایسے لوگوں کا آپس میں تعلق بہت ساری معاشرتی خرابیوں کو بھی پیدا کرتا ہے. بدگمانیاں، حسد، بغض، نفرت، تجسس، اس قسم کی جو ہے بیماریاں، جو روحانی بیماریاں ہیں، بہت سے لوگ ان کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر ایسی ہی معاشرتی اور اجتماعی روحانی بیماریوں سے بچنے کی تلقین فرمائی. سب سے پہلی ہدایت جو ارشاد فرمائی، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. فرمایا کہ دیکھو بدگمانی سے بچو، کہ بدگمانی سب سے جھوٹی باتوں میں سے ایک بات. جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے ہم سب کو پتا ہے. جھوٹ ہم کہتے ہیں غلط بیانی کرنے کو، کوئی بات جو سچ پر مبنی نہ ہو، حقیقت پر مبنی نہ ہو، وہ بات بتلا دینا، بول دینا، جھوٹ بول دینا، غلط بیانی کر دینا. یہ تو ایک ایسا گناہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک اس کو گناہ ہونا سمجھتا. ٹھیک ہے، لوگ بچتے نہیں ہیں، بہت سے لوگ غلط بیانی اور جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن اتنا تو ہر ایک کو پتا ہوتا بھائی جھوٹ گناہ ہے، جھوٹ اچھی بات نہیں ہے، غلط بیانی درست نہیں ہے، سخت گناہ ہے. اور بعض روایات کے اندر جھوٹ کے حوالے سے آیا کہ جھوٹ کا گناہ اتنا بدبودار، اتنا سنگین ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو ہر انسان کے ساتھ کچھ حفاظت والے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، اور جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے وہ میلوں دور اس آدمی سے چلے جاتے ہیں، میلوں دور چلے جاتے ہیں. اگرچہ اس بدبو کا احساس ہم اور آپ کو نہیں ہوتا، لیکن ان روحانی مخلوق کو، فرشتوں کو اس کا ہوتا، کیونکہ جھوٹ ایک روحانی باطنی بیماری ہے، تو اس لیے روحانی مخلوق کو اس کا احساس ہو جاتا. یہاں جس گناہ کو جھوٹ قرار دیا وہ بدگمانی ہے، یعنی کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات سوچ لینا محض اندازے سے، محض عقل سے، جبکہ اپنی آنکھوں سے اس کو ہوتا ہوا نہ دیکھا ہو، اپنی آنکھوں سے اس آدمی کے اندر وہ غلط بات نہیں دیکھی، بس قرائن سے اور اندازوں سے کسی کے بارے میں یہ رائے قائم کر لی کہ یہ تو ایسا ہے، شاید اس نے یہ کیا ہے، شاید اس نے وہ کیا، اس کو بدگمانی کہا جاتا. فرمایا کہ ایاکم والظن، کہ بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی تو سب سے بدترین جھوٹ ہے. کیونکہ جب آدمی کسی دوسرے کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے کوئی رائے قائم کر لیتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے، تو در حقیقت اپنے دل میں اس کے حوالے سے یہ اعتقاد رکھ لیتا ہے کہ یہ اس آدمی نے یہ عمل کیا ہے، یہ حرکت کی ہے، حالانکہ وہ اس نے کیا نہ ہو یا اس پر کوئی دلیل نہ ہو. تو بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی بات کسی آدمی نے کہی نہ ہو اور پھر وہ بیان کر دے. تو جس طرح جھوٹ ہے، بالکل ایسے ہی بدگمانی. البتہ بدگمانی کو اکذب الحدیث یعنی بدترین جھوٹ قرار دیا،
کیونکہ کئی گناہوں کا مجموعہ، کئی جھوٹ کا مجموعہ ہو جاتا ہے۔ ہر لڑائی، اختلاف، تنازع کے پیچھے آپ دیکھیں گے بدگمانی قائم ہوگی۔ بس اندازے سے گھر کے افراد جو ایک گھرانے کے اندر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے حوالے سے کوئی بات دل میں پڑ گئی، یہ تو اس نے کیا ہوگا، یہ تو اس حرکت اس آدمی کی لگتی ہے بھائی، تو اس قسم کے رائے قائم کر لینا محض اندازے سے، محض اپنے اٹکل سے، بغیر کسی دلیل کے، یہ بدگمانی ہے جس کو اس حدیث مبارک کے اندر اکذب الحدیث فرمایا اور اس سے بچنے کی تلقین۔ کبھی کبھار کسی دوسرے سے متعلق کوئی خیال خود بخود دل میں آ جاتا ہے اور وہ آ کر فوراً نکل جاتا ہے، دل میں ٹھہرتا نہیں ہے، تو یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ کبھی کوئی دل میں بات آ گئی لیکن فوراً ہی دل سے نکل بھی گئی تو یہ بدگمانی نہیں کہلاتی۔ بدگمانی یہ کہ کسی کے بارے میں کوئی بات دل میں آئے تو اس کو دل میں جما لیا جائے، دل میں اس کا یقین کر لیا جائے اور اس کا اعتقاد کر لیا جائے، یہ بدگمانی بن جاتی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ کسی کے بارے میں کوئی دل میں بات آئے تو لوگوں سے بھی تذکرہ کرتا پھرے کہ اس آدمی نے یقیناً، مجھے لگتا ہے، میرا خیال ہے، میرا ذہن جاتا ہے، اس قسم کے جملے بول کر جب ہم دوسروں کے حوالے سے رائے زنی کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہو، میرا خیال ہے، میرا ذہن ہے، یہ در حقیقت بدگمانی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ اور جب لوگوں سے تذکرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بالکل یہ جھوٹ ہی کے گناہ کے زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا۔ دوسری بات یہ ہدایت ارشاد فرمائی کہ لوگوں کی جو ہے باتوں کی تہ میں نہ لگو، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور نہیں لوگوں کی جاسوسی کرو، لوگوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تحسس اس کا ترجمہ ہاں کے ساتھ تہ میں لگنے کا کہا جاتا، یعنی کسی کی باتوں کو کی تہ میں لگنا کہ وہ کوئی جو بات کر رہا ہے، آپس میں کوئی گفتگو کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے، ہر وقت جو ہے اس خیال میں کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، کیا گفتگو کر رہا ہے، یہ تحسس کہلاتا۔ ولا تجسسوا، لوگوں کے عیوب تلاش کرتے رہنا کہ فلاں کے اندر کوئی عیب نظر آ جائے، کوئی خرابی نظر آ جائے، یہ بھی معاشرتی روحانی بیماری ہے، اللہ جل شانہ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ ولا تناجشوا، اور لوگوں کے سودے خراب مت کرو۔ بس اوقات کسی آدمی کا کہیں سودا ہو رہا ہو، کوئی چیز خریدنے وہ جا رہا ہو اور دوسرا آدمی اس میں بیچ میں پڑ کر اس کے سودے کو خراب کر دے، حالانکہ خود اس کا خریدنا بھی مقصود نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، صرف دوسرے کے سودے کو خراب کرنا، یہ تناجش یا نجش کہلاتا ہے، اس سے منع فرمائے۔ یہ اس صورت میں جب دو آدمیوں میں آگے سودے کے حوالے سے بات چیت قریباً مکمل ہونے کو ہو اور سودا ان کے درمیان طے پانے کو ہو، اور پھر اس دوران کوئی تیسرا بندہ گھس جائے اور اس میں سودے کو خراب کرنے کی کوشش کرے یا خود لینے کی کوشش کرے، جس کو شرعاً منع کیا گیا۔ اب جب دو آدمی میں سودا چل رہا ہے تو آپ کا اپنے حوالے سے بات کرنا یہ مناسب ہے۔ آج کل جانوروں کی خریداری کا معاملہ ہوتا ہے تو منڈی کے اندر بکثرت اس قسم کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں کہ بھئی کسی جانور کے حوالے سے کوئی پارٹی بات چیت کر رہی ہے اور ان کی بات تقریباً فائنل ہونے والی ہے، کوئی تیسری پارٹی بیچ میں گھس جاتی، بولتی ہوں اتنے میں تو مجھے دے دو بھائی، اتنے میں اس کو دے دو تو مجھے دے دو۔ یہ شرعاً اخلاقی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے اور شرعی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ جب ان کا سودا قریب مکمل ہونے کو ہے اب دوسرے فرد کے لیے اس میں دخل اندازی کرنا یا اس میں داخل ہو کر اپنی طرف کرنے کی کوشش کرنا، اس کو شرعاً منع کیا۔ نکاح وغیرہ کے حوالے سے بھی یہ حدیث کے اندر آیا کہ کہیں کسی فرد نے اپنی اولاد کے لیے یا اپنے لیے رشتہ ڈالا ہو اور ان کی بات چیت چل رہی ہو، اس دوران کوئی تیسرا بندہ رشتہ ڈال دے، یہ بھی اسی زمرے میں داخل ہے جس کو احادیث مبارکہ کے اندر منع کی۔ اگر دو آدمیوں کا آپس میں معاملہ چل رہا ہو اور وہ جو ہے اتفاق کی طرف جانے والے ہوں، پھر کسی تیسرے کا اس پہ پڑھ کر معاملے کو خراب کرنا،
یہ شرعاً ناجائز ہے، جس سے اس حدیث مبارک کے اندر منع فرمائے۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو۔ حسد کہتے ہیں کہ دل میں کسی کے حوالے سے کوئی ایسی بات رکھنا، انتقام کا جذبہ رکھنا، یا یہ سوچ رکھنا کہ کسی طرح اس کو نقصان پہنچا دوں، اس سے اس نعمت کو میں ہٹا لوں، چھین لوں، یہ حسد کہلاتا ہے۔ حسد ایک ایسا گناہ ہے یا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو اس طرح ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی، یہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح برباد کر دیتا۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، نفرت نہ رکھو۔ وَلَا تَدَابَرُوا، اور اسی طرح ایک دوسرے کو کی پیٹھ پیچھے باتیں مت کرو۔ تدابروا یہ غیبت کرنے سے منع فرما، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے باتیں نہ کرو۔ غیبت بھی آج ہمارے معاشرے کی ایک ایسی بیماری ہے جو ہر مجلس کی زینت۔ کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جس میں کسی دوسرے کے حوالے سے کوئی ایسی بات کی گفتگو نہ ہو جو اس کو پسند نہ ہو اور غیبت کے زمرے میں داخل۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، ان ساری بیماریوں سے یا روحانی جو ہے معاشرتی بیماریوں سے روکنے کے بعد جل شانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس بات کا حکم دے رہے وہ یہ، کونوا عباد اللہ اخوانا، تم اللہ کے بندے اور ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے کے لیے نفرت، ایک دوسرے کے لیے حسد، ایک دوسرے کے لیے بدگمانی، تجسس میں لگنا اور جاسوسی کرنا، دوسروں کے سودے خراب کرنا، دوسروں سے حسد یا بغض رکھنا، غیبت رکھنا، یہ مت کرو۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہو۔ ولا تنافسوا، بعض روایات کے اندر ولا تنافسوا کے بھی الفاظ ہیں، یعنی دنیا کے اندر، دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جستجو نہ کرو۔ دنیا ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں انسان دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرے۔ ہاں، دنیا کی چیزوں، دنیا کے مال و متاع کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جستجو کرنا، یہ تنافس کہلاتا ہے، جس میں اس حدیث میں منع فرمایا۔ کسی کا گھر بنا تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اس سے بڑھیا ہم گھر بنائیں گے، اس سے عالیشان بنائیں گے۔ کوئی جانور لے کر آیا، اب دل میں خیال آیا کہ اس سے بڑا جانور ہم لے کر آئیں گے، اس سے زیادہ قیمتی ہم لے کر آئیں گے۔ سب تنافس کہ ایک دوسرے سے دنیا کے معاملات کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کر۔ ہاں، دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بھئی یہ آدمی، یہ نوجوان نمازوں کا بڑا پابند ہے، لہذا اب ہم اس سے زیادہ پابندی کریں گے، اس سے زیادہ اہتمام کریں گے، اس سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ تو دین کے معاملات میں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جستجو، کوشش، خواہش ہو، لیکن دنیا کے معاملات کے اندر اس قسم کا تنافس رکھنا یا اس قسم کا جذبہ رکھنا اس حدیث مبارک کے اندر منع فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ امراض ہیں، سورہ حجرات کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے انہی معاشرتی بیماریوں کی نشاندہی کی ہے، اور اگر معاشرہ ان چیزوں سے پاک ہو جائے، کہ جو گھروں میں لڑائی جھگڑے انتشار ہیں، خاندانوں کے افراد میں، خاندان کے افراد میں آپس میں اختلافات ہیں، توڑ ہیں، امید ہے اللہ کی ذات سے اگر انسان ان چیزوں سے، ان بیماریوں سے نکل جائے تو آپس میں اتفاق رائے قائم ہو جائے، وہ توڑ جوڑ میں بدل جائیں، اختلافات، تنازعات حل ہو کر رہ جائیں۔ اللہ جل شانہ جو عمل کی توفیق نصیب